اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ دین دنیا کی نعمتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہم سب کو وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرمائے، اور رزق حلال کے اندر اللہ وحدہ لا شریک جو ہے کھلی برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کے اس دور پرفتن کے اندر ایک چیز جس کی تقریباً ہر گھر کی اور ہر انسان کی ایک خاص ضرورت رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کا، روزی کا کھلا ہونا، برکت والا ہونا، زیادہ ہونا، یہ ہر تقریباً انسان کی، چاہے امیر ہو غریب ہو، خواہش رہتی ہے۔ رزق اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک کا یہ بہت بڑا انسانوں کے اوپر انعام و کرام ہوتا ہے، اور اللہ کریم جتنا دے اس پہ صبر و استقامت بھی عطا فرمائے، اور مزید اس کے اندر مانگنے کی جو توفیق ہے وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ لجپال ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کرنے سے قبل اس کی تمام ضروریات زندگی اس کائنات کے اندر بھیج دی۔ وہ کیسے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اپنی آنکھ کھولتا ہے، جوں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی ضروریات کے مطابق وہ ساری چیزیں اسے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یہ وجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب اللہ وحدہ لا شریک کے دی ہوئی رزق پر، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اسے اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو گویا آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا انمول وظیفہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ پر غیب کے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ غیب سے روزی ملنے کی خواہش میں انسان محنت بھی کرتا ہے، اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے کہ اس کو اچانک ایسی جگہ سے رزق مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر پاتا۔ پھر اچانک اس کا کاروبار پھیل جاتا ہے، ہیلہ ہی وسیلہ ہے، دعا بھی ایک وسیلہ ہے اور ہیلہ ہے۔ انسان کو مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ جو وظیفہ جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی وجہ سے اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دانہ خرید لیں جو پرندے، چرندے یا جنگلی جانور یا دریاؤں میں مچھلیاں جو کھاتی ہوں ان کی خوراک بنے، ایسا کوئی دانہ لے لیں، چاول لے لیں، یا دکانوں سے، مارکیٹ سے آپ ان کا کھانا پینے کی جو چیزیں مل جاتی ہیں اکثر شہروں میں سٹورز پہ، تو وہاں سے خرید لیں۔ گندم خرید لیں، تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق خریدنی ہے۔ تو استطاعت تقریباً ہر انسان کے پاس 1 کلو اس سے ابو بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے۔ تو آپ جس شہر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، اس ملک کی وہ چیز خریدیں جسے پرندے شوق سے کھاتے ہیں۔ چاہے آپ آٹا خریدیں، اس کی گولیاں بنا لیں، چاہے چاول خریدیں، چاہے گندم خریدیں، چاہے باجرہ خریدیں،
ویسے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو باجرہ ہے وہ زیادہ مفید رہتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور یہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ترازو میں۔ دوسرا، اسے تقریباً تمام جانور، پرندے چرندے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے جو چیز بھی خرید لی ہے، اسے اپنے گھر لے آئے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر یہ ایک تسبیح اللہ کریم کے ذکر کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہی وظیفہ میں نے صبح بھی دیا، 1-2 دن قبل غالباً دیا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت اور تھی، لیکن اب جس صورتحال میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کسی چیز پر پڑھ دی جائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اور یہ پڑھنی کتنی دفعہ ہے؟ اول آخر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 333 مرتبہ اس پہ پڑھ دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ بہت ہی آسان سے کلمات ہیں، جو جنس خریدنی ہے خرید لیں، باجرہ، جو، گندم، چاول، جو چیز خریدنا چاہتے ہیں، اسے پرندے بس شوق سے کھاتے ہیں۔ اور اس کے اوپر یہ تسبیح جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے 333 دفعہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر سنیے گا، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ہر انسان کو تقریباً یاد ہے، یہ فجر اور کی سنتیں اور فرض کے درمیان بھی یہ تسبیح بہت پڑھنے کا اس کا رواج مقبول ہے۔ تو آپ نے اس تسبیح کو پڑھ کر دانے پہ دم کر دینا ہے۔ وہ دانہ آپ اپنے گھر کی چھتوں پہ، کہیں جنگل میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں چرند پرند موجود ہوں، تو وہاں جا کر وہ دانہ آپ انہیں 2-3 دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں، یا اگر پرندے بہت زیادہ ہوں تو ایک ہی دفعہ آپ کھلا دیں، جیسے ہی بھی آپ کو ممکن ہو۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے مالک وحدہ لا شریک اتنا آپ کو رزق سے، عزت سے اور دولت سے مالا مال فرمائیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ وہ دانہ جہاں جہاں تک جائے گا، جانور پرندے کھائیں گے، اتنا اللہ وحدہ لا شریک آپ پہ کرم فرمائیں گے۔ تو بہت ہی آسان سا عمل، میں امید یہی رکھوں گا کہ آپ اس سے استفادہ اٹھائیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک دفعہ پھر تسبیح سن لیجیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، 333 دفعہ اول آخر درود شریف۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔